اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 214 اور 215 انشاءاللہ۔ تلاوت کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے بتا دوں، بیل کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم، ام کیا، حسب گمان، خیال، تم کے میننگ ہے، معنی ہے تم، کیا تم گمان کرتے ہو یا کیا تم خیال کرتے ہو، ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہوں گے، تدخلوا الجنت جنت میں، ولما حالانکہ، ولما اور جب، ویسے ریئل میننگ لفظی میننگ ہے جب، یاتی آئی، کم تم پر، مثل جیسے کہ، الذین ان لوگوں پر، خلو ہو چکے، من سے قبلی خلو پہلے نہیں، خلو ہو چکے، من سے قبلی پہلے، کم تم سے۔ حالانکہ ادھر ہم میننگ لیں گے، حالانکہ تم پر نہیں آئے حالات، مثال ان لوگوں کے جو ہو چکے تم سے پہلے، حالانکہ تم پر ان جیسے حالات نہیں آئے ان جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ اس کے یہ میننگ ہے۔ مستہم البأساء جب پہنچے ان کو سختی، بأساء لڑائی کو بھی کہتے ہیں، لڑائی میں سختی آ جاتی ہے تو سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور جھرجھرائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ، یقول کہنے لگا، الرسول رسول ان کا، والذین اور لوگ، آمنوا ایمان والے، معہ جو ساتھ تھے اس کے، یعنی رسول کے ساتھ والے، متی کب، نصر اللہ مدد آئے گی اللہ کی، الا سن لو، انا بے شک، نصر اللہ مدد اللہ کی، قریب قریب ہے۔ نصر مدد اللہ، اللہ متی کب، الا سن لو، انا بے شک، نصر مدد اللہ اللہ کی، قریب قریب ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پچھلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو کتابیں میں نے بھیجی ہے وقت کے حالات کے مطابق بھیجی، اور لوگوں نے رسول سے اور ایمان والوں سے ہمیشہ جو ہے ضد اور بخیلی کی اور حسد کی وجہ سے اس میں جو ہے چینجنگ کر دیتے تھے، اور وہ جو ہے بغاوت کر دیتے، اور خدا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو جس کو چاہے ہدایت دے، یعنی سیدھے راستے کی، وہ ایمان والوں کے ایمان، جب کوئی ایمان لے آتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے اور اسے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی تو تم پر کوئی مشکل حالات نہیں آئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے،
یعنی یہ اب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو تم پر وہ حالت نہیں آئے، حالانکہ ان کو بھی تکلیفیں پہنچی تھی، لیکن ابھی وہ تکلیفیں نہیں پہنچی جو جس طرح کے نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس کو پتھر مارا کرتے تھے اور کیا کیا اس کے ساتھ کیا کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے ایذائیں پہنچاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح، اور ان کے جو ایمان والے تھے ان کے بچوں کو قتل کی بیٹوں کو قتل کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزری تھی، کہ پہنچی تھی ان کو سختی، اتنی سختی اور اتنی تکلیف، اور وہ اتنے جھرجھرائے گئے کہ یہاں تک کہ ان کے رسول اور وہ اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کے منہ سے یہی نکلا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یعنی وہ یہ نہیں تھے کہ وہ اللہ کے وعدے سے وہ تھے کہ نہیں آئے گی، اللہ تو نعوذ باللہ اللہ کا وعدہ جو ہے پورا نہیں کرتا، اس طرح نہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی اتنی تکلیف میں ابھی ہمیں مدد چاہیے، مدد آ جائے، اللہ کی مدد ہمیں اب مل جائے. اتنے جھرجھر آئے گئے تب اللہ تعالیٰ ان کو، وہ جب کہتے تھے کہ کب آئے گی، بہت جھرجھر آئے گئے اور بہت تکلیفیں سہی، تو اللہ نے کہا سن لو میری جو ہے مدد آ پہنچی، تم لوگوں کو اب جو ہے گھبراؤ نہیں، اور دشمنوں سے جو ہے جو دشمنوں کے غلبے سے گھبراؤ نہیں، اور دشمن تم پر غلبہ نہیں کر سکتے، تم ہی غالب ہوں گے دشمنوں پر، میری مدد آ گئی ہے تم پر، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ انا بے شک نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے تمہارے. تو اب جو ہے اب گھبراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں ان لوگوں سے کہا کرتے تھے، تو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا، یعنی ان پر وہ لڑائیوں کا وقت تو ابھی نہیں آیا تھا. اب آگے پڑھتے ہیں. یسألونک، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا تجھ سے، ماذا کیا، ینفقون ہم خرچ کریں، ماذا ینفقون کیا خرچ کریں. قل کہہ دو میرے پیارے نبی، ما انفقتم جو خرچ کرتے ہو تم، من خیرن بہتر میں سے، یعنی بہتر یا بھلائی، یا لیکن ادھر بہتر اور بھلائی کیا، یعنی جو تم خرچ کرتے ہو مال بہتر ہی چیز ہے نا جو خرچ کرتے ہو. فللوالدین، پس والدین کے لیے، سب سے پہلے والدین کا حق ہے، والدین کے لیے، والاقربین اور پھر رشتہ داروں کے لیے، والیتامی اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر یعنی محتاجوں پر، غریبوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، وما تفعلوا اور جو تم عمل کرتے ہو، من خیرن بھلا، فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ جانتا ہے اس کو، پس ان بے شک اللہ بہ ساتھ اس کے علیم علم رکھتا ہے، یعنی اس کی اللہ کو علم ہے، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کو دل سے، لوگوں کے دلوں کا بید معلوم ہے کہ وہ دل سے کیا سوچ کے خرچ کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ایسے ہوا کہ کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جو مالدار لوگ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی ان سے کہو کہ جو کچھ بھی تم بہتر، کم اور بیش، زیادہ اور کم میں سے جتنا بھی تم خرچ کرتے ہو، تو سب سے پہلے حق ہے تمہارے والدین کا،
پھر اس کے بعد تمہارے رشتہ داروں کا، پھر اس کے بعد یتیموں کا، پھر اس کے بعد مسکینوں یعنی محتاجوں کا، غریبوں کا، اور پھر اس کے بعد جو مسافر ہے، مسافر راہ، پہلے لوگ تو پیدل اور گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سواری کر کے تو سفر کرتے تھے، بڑے لمبے لمبے سفر، بڑے بڑے سفر، تو اس میں جو ہے کسی جگہ پر وہ شہر میں ٹھہر جاتے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ مسافروں کو پھر ضرورت ہوتی تھی، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ مسافروں کے لیے، مسافروں کا بھی حق ہے وہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تو دلوں کا بھید جانتا ہے، جو تم اگر دکھاوا کرو گے وہ بھی اللہ جان لے گا، اور وہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تمہارے لیے خرچ کیا ہے، تو اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے، جس نے دکھاوا کیا ہوگا فرشتوں کو کہے گا گھسیٹ کے لے جاؤ، یہ جھوٹ بولتا ہے، اسے دوزخ میں ڈال دو، یا کوئی شہید ہوگا تو کہے گا کہ میں شہید ہوا ہوں، حالانکہ وہ شہید نہیں، اس نے کہیں دکھاوا کیا ہوگا، دل میں آیا ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے میں یہ اس طرح کر لوں، تو اللہ کہے گا ڈال دو اس کو دوزخ میں، گھسیٹ کے فرشتوں کو کہے گا یہ میرے لیے نہیں، اس نے سوچا تھا لوگ میرے لیے کہیں گے کہ یہ شہید ہو گیا، تو اس نے میری رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، تو یہ اللہ تو دلوں کا بھید جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے مطابق سزا ملے گی، اس لیے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ڈر سے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر کل پڑھیں گے زندگی ہوئی تو، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرے، اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے بھابھیوں کو، نندوں کو، کل رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے، یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں اور تکالیف ختم کر دے، یا اللہ تو ہی کر سکتا ہے، تو سب چیزوں پر قادر ہے، ہر چیز، ہر کام پر تو قادر ہے، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، جب بھی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے تو تجھی سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری خواہشات ہوتی ہے وہ بھی تجھ سے مانگتے ہیں، جو جائز ہے وہ ہماری ساری جائز خواہشات و ضروریات پوری کر دے، آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔